بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف ملاکنڈ ڈویژن کے چیپٹر کے صدر اور صوبائی وزیر جنگلات و ماحولیات فضل حکیم خان یوسفزئی نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سوات سمیت پوری ملاکنڈ ڈویژن میں امن ریلیوں کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف آپریشن عزم استحکام کے نام سے ایک نئی آپریشن کی منظوری دی گئی ہے، اور اس آپریشن کے تحت پاکستان کے وہ تمام علاقے، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں اور ملاکنڈ ڈویژن کے وہ تمام علاقے جہاں پر دہشت گردی کا خطرہ ہے، وہاں پر آپریشن عزم استحکام کی منظوری دی ہے۔ اور ذرائع کے مطابق اس وقت دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان کے مختلف علاقوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں داخل بھی ہو رہے ہیں۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف اس آپریشن کی بھرپور مخالفت کی ہے، اس آپریشن کی بھرپور مذمت کی ہے، بلکہ آج پاکستان تحریک انصاف ملاکنڈ ڈویژن کے صدر اور صوبائی وزیر جنگلات و ماحولیات اور کلائمیٹ چینج فضل حکیم خان یوسفزئی نے سٹی میئر شاہد علی خان، پاکستان تحریک انصاف کی دیگر علاقائی رہنماؤں اور کارکنان کی ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوات ایک پرامن علاقہ ہے اور یہاں پر کسی قسم کی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں سال 2007، 8 اور 9 میں یہاں پر آپریشنز کیے گئے، یہاں سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے، انہوں نے اپنا علاقہ بھی چھوڑا، یہاں پر بھرپور آپریشن ہوا، لیکن اس کے بعد بھی یہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ مقامی لوگوں کی قربانیوں کے عوض جو ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے قربانیاں دی ہے، جان و مال کی قربانیاں دی ہے، تو اس کے بعد جب یہاں پر امن قائم ہو گیا ہے تو اب آپریشن عزم استحکام کے نام سے جو آپریشن شروع ہو رہا ہے، جس میں یہاں پر آپریشن ہوگا، چیک پوسٹیں قائم ہوگی، لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ فضل حکیم خان یوسفزئی نے کہا کہ سوات چونکہ ایک سیاحتی علاقہ ہے، تو یہاں پر اگر آپریشن دوبارہ شروع کیا جاتا ہے تو یہاں کی صنعت بالکل بیٹھ کر رہ جائے گی، اور مقامی لوگوں کے روزگار کے مواقع جو رہی صحیح مواقع ہے وہ بھی ان سے چھن جائیں گے۔ فضل حکیم خان یوسفزئی نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ابتدائی طور پر یہ امن ریلیاں جو ہے یہ فی الحال یعنی کل سے شروع ہوں گے، اور کل پہلا امن مار جو ہے وہ سوات کے مرکزی شہر منگورہ کے نشاط چوک سے نکالی جائے گی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ ریلیوں کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ملاکنڈ ڈویژن کے مختلف علاقوں تک اس کو توسیع دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریلیاں خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے ڈویژن یعنی ملاکنڈ ڈویژن کے دیگر اضلاع، جس میں لوبردیر، اپردیر، چترال، شانگلہ، بنیر اور ملاکنڈ کے اضلاع شامل ہے، تو ان تمام علاقوں میں ریلیاں نکالی جائے گی، اور ہم امن کا سفید جھنڈا جو ہے وہ اپنے ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا، اور ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ ہم اسی سوائل پہ، اسی سرزمین پر کسی قسم کی دہشت گردی، لاقانونیت، لالسنس اور آپریشن کے بھرپور مخالفت کرتے ہیں، بلکہ یہاں کے لوگوں، یہاں کے ماؤں، یہاں کے خواتین، یہاں کے بچوں، یہاں کے والدین سب نے قربانیاں دی ہے، اور ہم اب اس بات کے سکت نہیں رکھتے کہ مزید لاشیں اٹھائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے پرامن رہنے دے، ہمارے سیاحت کو برقرار رہنے دے، اور ہم کسی بھی صورت اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں پر ایک نیا اور تازہ آپریشن شروع کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایک صوبے کے ایک چوٹی کے لیڈر فضل حکیم خان یوسفزئی کی جانب سے، جو کہ اس وقت صوبائی وزیر جنگلات بھی ہے، ساتھ میں وہ پاکستان تحریک انصاف ملاکنڈ ڈویژن کے صدر بھی ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان آنا کہ ہم اس آپریشن کی مخالفت کریں گے۔ ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے کچھ ٹروپس ڈپلائی بھی ہو گئی ہے، نہ صرف ملاکنڈ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں بلکہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، اور آپریشن کی بھرپور تیاری بھی کی گئی ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو، وزیر اعلیٰ، اس صوبے کا ترجمان اور اس صوبے کے دیگر اگر مرکزی لیڈر جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپریشن کیوں کر اور کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کے علاوہ فضل حکیم خان یوسفزئی کے علاوہ ناظرین یہاں پر کل سوات کی تحصیل خواجہ خیلہ میں بھی ایک بھرپور احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ جمعے کے دن سوات کی تحصیل قبل میں پاسون نامی تنظیم کی جانب سے، جو کہ نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے، ان کی جانب سے بھی ایک احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس احتجاج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سوات اور ملاکنڈ ڈویژن میں کسی قسم کی ملٹری آپریشن کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ ان تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سوات چونکہ ایک پرامن وادی ہے، یہاں پر سیاحت ہے، ٹورسٹ آ رہے ہیں، کاروبار جو ہے وہ چل پڑا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایک نیا آپریشن ہوتا ہے تو نہ صرف یہاں کی صنعت کو بھرپور نقصان پہنچے گا، یہاں کی امن و امان کی صورتحال ابتر ہو جائے گی، بلکہ یہاں کی سیاحتی انڈسٹری تو بالکل بیٹھ کر رہ جائے گی۔ اس لیے اس کی بھرپور مخالفت کی جا رہی ہے۔
دیکھتے یہ ہے کہ کل کیا ہوتا ہے، لیکن آج کے پریس کانفرنس میں فضل حکیم خان یوسفزئی نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے اپیل کی، بلکہ انہوں نے تمام پارٹی سے سیاست سے بالا تر ہو کر اپیل کی کہ آپ ہمارے اس ریلی میں ہمارے ساتھ شرکت کریں، کیونکہ یہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کا پروگرام نہیں ہے، یہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کا ایشو نہیں ہے، بلکہ امن و امان ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس لیے انہوں نے آج اس پریس کانفرنس میں ٹریڈرز فیڈریشن سمیت یہاں پر موجود تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ اپیل کی کہ وہ اس امن مارچ میں ان کا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، دوسری بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے بعد اب عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اس بات کا مطالبہ کر دیا ہے کہ خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک میں دوبارہ عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ گزشتہ روز پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین اور ان کی کابینہ نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ چونکہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے تو اس میں بھرپور دھاندلی ہوئی تھی، جو سیٹیں ان کی بنتی تھی وہ ان کو نہیں دی گئی ہے، بلکہ وہ سیٹیں دیگر پارٹیوں کو دی گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک آزاد الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے، اور موجودہ الیکشن کمیشن پر انہوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین، مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے بھی دوبارہ عام انتخابات کا اعلان کیا ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی بار بار فارم 45 اور فارم 47 کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں تو چونکہ ان کی جیتی ہوئی سیٹیں ان سے چھین گئی ہے یا ان سے چھین لی گئی ہے، اس لیے وہ بھی بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا تو اس پورے واقعے کی ایک شفاف انکوائری کی جائے یا پھر عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف واحد یعنی سنگل لارجر پارٹی کے طور پر سامنے آئی تھی، اور پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا تھا، اس لیے یہ حق ان کا تھا کہ وہ یہاں پر حکومت بناتی۔ لیکن اب چونکہ حکومت مرکز اور صوبہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون بنا چکی ہے، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ہے کہ عام انتخابات کا ایک دفعہ پھر اعلان کیا جائے۔ ساتھ میں وہ یہی بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے مرکزی لیڈر، ان کے بانی قائد عمران خان چونکہ جیل میں ہے، اور بقول پاکستان پی ٹی آئی کے چونکہ ان کے خلاف کچھ فالس کیسز بنائے گئے ہیں، تو وہ کیسز ختم کر کے ان کو رہائی دی جائے۔ تاہم ناظرین، اس وقت اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات بھی جاری ہے، اور اس کا بنیادی محور یہی ہوگا کہ عمران خان کو رہائی دی جائے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر عمران خان کسی بھی ڈیل کی صورت میں یا ڈیل کے تاثر کے ساتھ اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی لیول ہے اس میں ڈنٹ پڑ سکتا ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ ذرائع کے مطابق عمران خان جو ہے وہ کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاص طور پر عمران خان نے کیٹیگوریکلی اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے باہر کسی ملک میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ذرائع کے مطابق جب ان کو یہ آفر کی گئی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش رہے اور کچھ عرصے کے لیے وہ ان کو انگلینڈ میں بھیجا جائے گا، تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اس بات کو صاف طور پر انکار کر دیا ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان ان کا ملک ہے اور ان کا جینا مرنا بھی یہاں پر ہے، اس لیے وہ یہاں پر رہیں گے، اور نہ انہوں نے اس بات پر بھی رضامندی ظاہر نہیں کی کہ رہائی کے بعد وہ خاموش رہیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جس دن ان کو رہائی ملتی ہے تو وہ بھرپور جدوجہد کا اعلان کریں گے۔ ساتھ میں ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے 5 اور 6 جولائی کو مانسیرا اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں بھی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طریقے سے پاکستان کی ایک اور بڑی پارٹی جماعت اسلامی نے بھی 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے سب اچھا نہیں والی صورتحال ہے، اور حکومت اور خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے مختلف پریشر اوپر بڑھا دیا گیا ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ ایک دفعہ پھر یہاں پر انتخابات کی جائے، اور آئندہ انتخابات میں آزاد جوڈیشری ہو، الیکشن کمیشن پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا کوئی پریشر اور دباؤ نہ ہو، اور زیادہ انتخابات جو ہے وہ مطلب دیکھنے میں آئیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس ملک میں، لیکن فی الحال بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اس ملک میں ایک جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتی۔ اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔